تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو نیاز کا مشورہ دیا اور قابل کی نیاز قبول نہیں ہوئی، تو آخر کار قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ اس کے سلسلے میں، قتل کے سلسلے میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا، یعنی ابھارا، بھائی کے قتل کی طرف ابھارا، تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ آدم علیہ السلام مکہ شریف گئے ہوئے تھے، تو اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح سے قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 20 سال کی عمر میں جو ہے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب قتل کے بعد قابیل کی دنیا میں ذلت۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا۔ یہ قابیل کی دنیا میں ذلت تھی۔ اب دیکھیے قابیل کا اخروی عذاب، آخرت میں اس کا کیا عذاب ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی، شروعات کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو یعنی شروعات کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ تفسیر روح المعانی میں بھی ہے اور تفسیر کبیر میں بھی یہ بات ہے۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمگین ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا۔ البتہ علامہ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال کے بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے جو ولی عہد بنے، یعنی شیث علیہ السلام جو تھے وہ آدم علیہ السلام کے جگہ پر آئے، یعنی ان کی جگہ پر تبلیغ دین کرتے رہے۔ اب قتل کے بعد قابیل کی پریشانی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب اسے یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرے،
اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے خطرہ تھا کہ درندے اسے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر، باج کے وغیرہ جس کو ہم بولتے ہیں نا گجراتی میں باج کا، بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، بہت ہی پریشان تھا۔ خیال رہے کہ قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوءت آیا ہے، سوءتن لفظ آیا ہے، جس کا اصلی معنی ہے ننگیز، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش کو چھپائے پھرتا تھا، اسی لیے اسے سوءتن کہا گیا۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔